سامعین اکرام، آج جس چھوٹے سے موضوع پہ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں وہ ہے مائنڈ سیٹ۔ مائنڈ سیٹ کیسے بنایا جائے اور اس کی اہمیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس کو لانے سے پہلے میں نے مکمل اپنا پہلے مائنڈ سیٹ کیا ہے، پہلے میں نے ذہن سازی کی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آؤں اور پھر آپ کے سامنے اب اس کو ایکشن کی صورت میں لے کر حاضر ہوں۔ معلوم ہوا کہ چیز وجود میں بعد میں آتی ہے لیکن مائنڈ سیٹ میں پہلے آ جاتی ہے، لہٰذا مائنڈ سیٹ پہلے ہوگا، چیز بعد میں وجود آئے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ مائنڈ ہوتا کیا ہے۔ یہ انگلش کے دو الفاظ کا مرکب ہے، مائنڈ اور سیٹ۔ جب اس کو اردو کا لباس پہنایا جاتا ہے، یوں کہہ لیں کہ اردو کی شلوار قمیص اس کو پہنائی جائے تو یہ ذہن سازی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ذہن سازی۔ جو شخص مائنڈ رکھتا ہے ڈیفینیٹلی اس کی سیٹنگ بھی رکھتا ہوگا۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو عقل دی ہے اور شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ اب جب اللہ نے دماغ دیا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ نے ساتھ نعمت سیٹنگ بھی دی ہے، نعمت ترتیب بھی دی ہے کہ آپ نے اس کو سیٹ کیسے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے پاس مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا۔ پنجابی کا ایک اپنے محاورہ سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ کنو کچا۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی بات سنتا ہے وہ کسی کی جب بھی وہ کسی کی بات سنتا ہے اس پہ یقین کر لیتا ہے اور اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے اور وہی کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کنو کچا ہے۔ تھوڑا سا عرصہ اور گزرتا ہے، جب وہ اپنے ذہن کی ترتیب سازی نہیں کرتا، اپنی ذہن سازی کے اپنے آپ کو ذہن سازی کے سے نہیں گزارتا، بارے میں یہ کہنا شروع ہو رہتے ہیں کہ جن نے لایا گلی میں اودے نال ٹر چلی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ مائنڈ سیٹ کی ترتیب بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اس کے بغیر اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور ہاں، جس کے پاس مائنڈ سیٹ مؤثر نہیں ہوتا، جو مؤثر مائنڈ سیٹ کا مالک نہیں ہوتا، وہ یاد رکھیں کہ وہ ہر روز گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس مائنڈ سیٹ کی ترتیب اور تزئین نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں مائنڈ سیٹ کے لیے مؤثر ہیں اور کون سی چیزیں مائنڈ سیٹ اچھا بنانے کے عمل سے ہمیں گزار سکتی ہیں۔ چند ٹپس آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے جو آپ کے اچھے اور مؤثر مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے کارآمد ہیں۔ نمبر 1، مضبوط اعصاب اور ذہن والے لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا اٹھنا رکھیں۔ اپنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں، ایسے انسانوں کے ساتھ رکھیں جو مضبوط اعصاب والے ہیں اور اس کے ساتھ مضبوط ذہن والے ہیں۔ کمزور ذہن والے، کمزور اعصاب والے لوگ آپ کو کمزور مائنڈ سیٹ دیں گے۔ مضبوط اعصاب والے لوگ، مضبوط ذہن والے لوگ آپ کو مضبوط مائنڈ سیٹ دیں گے۔ لہٰذا پہلا ٹپ آپ یاد رکھیں، آپ پہلا مشورہ یاد رکھیں کہ مضبوط اعصاب والے لوگوں کے ساتھ آپ نے دوستی رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مضبوط ذہن والے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی فرینڈ شپ کو پروان چڑھانا ہے۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ میں رکھا جو مضبوط اعصاب والے نہیں ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کمزور مائنڈ سیٹ کا باعث بنتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کے لیے دوسرا مشورہ، آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، وہ کتابیں جو انسان کی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، نہ کہ وہ کتابیں جو انسانی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ جو انسان با مقصد کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اچھی کتابیں پڑھتا ہے، اس کا اچھا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ
اپنے ذہن کو ایک اچھے عمل سے گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا کتابوں کا مطالعہ ضرور کیجئے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو ذہن سازی کے عمل سے گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنا اچھا مائنڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کیجیے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ضرور بیٹھیے، ہفتے میں بھلے ایک دن ہو، آپ نیک لوگوں کی مجلس کو ضرور اٹینڈ کیجیے۔ جب آپ نیک لوگوں کی مجلس کو اٹینڈ کریں گے، آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، تو آپ کو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے مائنڈ کی پازیٹیو سیٹنگ ہوگی۔ جب آپ کے مائنڈ کی پازیٹیو سیٹنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ ایک اچھے ذہن سازی کے عمل سے گزر رہے ہوں گے۔ اس لیے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی بات، چوتھا مشورہ، چوتھا ٹپ آپ یاد رکھیں، مستند اور حقیقی بات پر یقین رکھنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ اگر آپ کے پاس مستند اور حقیقی بات پر یقین رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ اپنے ذہن کو ذہن سازی کے عمل سے نہیں گزار سکتے، آپ اپنے ذہن کی اچھی ذہن سازی نہیں کر سکتے، آپ اچھا مائنڈ سیٹ نہیں بنا سکتے۔ آپ اچھا مائنڈ سیٹ تبھی بنا سکتے ہیں جب آپ مستند اور حقیقی بات پر یقین رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مؤثر مائنڈ سیٹنگ نہیں کر سکتے۔ اور پانچواں مشورہ یاد رکھیں، جتنا ممکن ہو سکے ایسے دوستوں کو جو با مقصد ہیں ان کو اپنی زندگی کے پہلے پورشن پہ جگہ دیجیے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کی ترجیحات میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو با مقصد ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کی زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، آپ ان کو ترجیحات میں نہیں رکھا، پہلی جگہ پہ نہیں رکھا، تو آپ قطعاً مائنڈ سیٹ کو اچھے طریقے سے نہیں بنا سکتے۔ میرے دوستو، آخری اور چھٹا مشورہ یاد رکھیں کہ زیادہ کوشش کیجئے، ہر بات جو آپ کے مائنڈ سیٹ کے لیے مؤثر ثابت ہو رہی ہے آپ اس بات کی تہہ تک جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، شعور کر رہے ہیں، ایک بات آپ کے ذہن سازی کے عمل کے لیے مؤثر ثابت ہو رہی ہے، لیکن جب آپ حقیقت میں جاتے ہیں، اس حقیقت کی تفتیش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بات تو کچھ بھی نہیں، اس بات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو بات آپ کی ذہن سازی کے عمل کو مؤثر بنا سکتی ہے اس کو آپ ضرور اپنے تحقیقی عمل سے گزاریے۔ مائنڈ سیٹ کے لیے آخری مشورہ، بہترین مشورہ، کہ آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ میں اپنے ذہن کو مائنڈ سیٹ سے گزار رہا ہوں، میں اپنے ذہن سازی کے عمل سے اپنے آپ کو گزار رہا ہوں، ادروائز آپ اس عمل سے گزر بھی جائیں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، آپ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جس ذات کی فکر نے انقلاب برپا کیا ہے، جس ذات نے کائنات کو بدلا ہے، اس سے انسپائریشن لیے، اپنی زندگی کو اس ذات کو آئیڈیل بنائیے، تاکہ جتنی بڑی ذات ہوگی، جتنا بڑا اس نے انقلاب برپا کیا ہوگا، آپ کا مائنڈ سیٹ بھی اتنا بڑا ہوگا۔ میرے نزدیک میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہماری آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہماری زندگی کا ہمیں کمال کا مائنڈ سیٹ دیتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا مائنڈ سیٹ کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، ارشادات، اقوال، افعال ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے، ہمیں اعلیٰ کوالٹی کا مائنڈ سیٹ دینے کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی ذہن سازی کے عمل سے گزرنے کی توفیق دے۔ ہاں، انشاءاللہ العزیز پھر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ